الکاذبین، اگر وہ مرد جھوٹا ہے اپنی بات میں۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ہٹائے گی سزا، ہٹا دی جائے گی انہا اس عورت سے، العذاب جو سزا ہے، ان کہ تشہد وہ گواہی دے، اربع شہادات باللہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ 4 گواہیاں دے، 4 شہادتیں دے۔ کس بات کی؟ انہو لمن الکاذبین، کہ وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے، یعنی کہ وہ عورت بھی 4 قسمیں اٹھائے گی کہ یہ مرد جھوٹ بول رہا ہے، میں عورت سچی ہوں۔ والخامسۃ، اور جو 5ویں جو قسم ہوگی نا اس عورت کی، وہ یہ ہوگی کہ ان غضب اللہ علیہا، یہ کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے تو پھر اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تواب الحکیم، توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اب حد قذف کی آیات نازل ہونے کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے پاس گواہ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ صحابہ کرام کے سوال پر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم افتح، یا اللہ تو فیصلہ فرما، اور دعا کرنے لگے۔ تو لعان کی یہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 9 تک یہ آیات اتری۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1495 میں آتا ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ بتائیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے؟ تو تم اسے قتل کر دو یا وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں قرآن کی وہ آیات نازل فرمائی جن میں لعان کا ذکر ہے۔ لعان میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، لعان یہ ہے جو آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر وہ 4 قسمیں کھائے گا، اس بات پر کہ وہ سچا ہے اپنی بات میں کہ اس نے واقعتاً اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ 5ویں قسم ایک اور قسم کھائے گا۔ 5ویں قسم وہ کھائے گا کس بات پر کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، اگر وہ جھوٹ بول رہا نا تو اس مرد پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور لعنت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہونا، اور یہ بہت بڑی شقاوت ہے، بہت بڑی بدبختی ہے کہ انسان اپنے رب کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو یہ وہ قسم اٹھائے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ اپنے رب کی رحمت سے دور ہو جائے، اس پر لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہی چیز 4 قسمیں عورت کھائے گی اس بات پر کہ وہ مرد جھوٹا ہے اور میں اپنی بات میں سچی ہوں کہ میں نے بھی زنا نہیں کیا، عورت یہ کہہ رہی ہے۔ اب عورت نے بھی 4 قسمیں کھا لی ہیں، مرد نے بھی کھا لی ہیں، اب مرد نے 5ویں یہ کہی ہے کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب عورت نے بھی کہا کہ یہ مرد جھوٹا ہے، میں نے 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اب 5ویں قسم اس لیے رکھی گئی ہے کہ ڈر جائے تھوڑا سا۔ 5ویں کی جب ہم قسم کھاتے ہیں نا آخر میں، جب پتہ لگتا کہ اب معاملہ ختم ہونے لگا، فنش ہونے لگا ہے، اب اس معاملے کا اخیر ہونے لگا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 5ویں قسم یہ کھائے گی کہ ان غضب اللہ علیہا، اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے، یعنی کہ اگر عورت جھوٹی ہے اور مرد سچا ہے تو پھر اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، غصے کی شدت نازل ہوگی اس عورت پر۔ اور اب سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ مرد پر لعنت کیوں اور عورت پر غضب کیوں؟ عورتیں نا لعن طعن بہت کرتی ہیں، لعنت دیتے رہتے، ایسے عموماً کہتی ہیں، پنجابی میں کہہ لیں، کسی بھی زبان میں کہہ لیں، عورت کی نا یہ عادت ہوتی ہے نا، شکری کہہ لیں آپ، یا کسی طرح سے بھی نا وہ اپنے آپ کو نا وہ کر رہی ہوتی ہے، کسی بھی معاملے میں نا تھوڑا سا جذباتی پن دکھا دیتی ہے، یا اپنا بتا رہی ہوتی ہے کہ میں ایسی بھی ہوں، میں ایسا بھی کر لیتی ہوں۔ تو یا ہم مذاق میں بھی کہتے ہیں لعنت، ہم ہاتھ کا بھی اشارہ کرتے ہیں، تو یہ بات غلط ہوتی ہے۔ تو عورت کے لیے نا لعنت ایک عام سا لفظ ہے، اس کو کوئی نہیں اتنا فیل ہوتا کہ ایسا لعنت تھی نا، میں تو ہمیں بھی ڈالتی رہتی ہوں، وہ چیز آتی ہے اس میں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، ہاں جی،
تو اس لیے عورت پر غضب رکھا گیا اور مرد کے لیے لعنت رکھی گئی۔ اب جو میں نے آپ کو سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث بتائی ہے، اب اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق فیصلہ فرما دیا ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے لعان کیا اور میں رسول اللہ کے پاس حاضر تھا اور اس نے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، تو یہ سنت ٹھہری کہ لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی، اور وہ حاملہ تھی۔ خاوند نے اس کے حمل کو اپنا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ ماں کے نام پر پکارا جاتا تھا۔ پھر میراث میں یہ سنت جاری ہوئی کہ وہ لڑکا اپنی ماں کا وارث بنے گا اور وہ اس کی وارث بنے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اگر کسی عورت نے زنا کیا ہے اور اس کے خاوند نے اس بچے کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کیا ہے اور وہ واقعتاً بھی اس کا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ لڑکا، وہ جو بچہ ہوگا، وہ اپنی ماں کا وارث بنے گا اور وہ ماں اس کی وارث بنے گی۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میاں بیوی دونوں میں سے ایک کے یقیناً جھوٹا ہونے کے باوجود ان کا معاملہ لعان کے بعد اللہ کے سپرد کیا جائے گا، تاکہ مہلت اور پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر غلطی کرنے والا فریق جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے۔ یاد رہے کہ کسی خامد کا محض شک کی بنا پر یا بچے کے حلیے کو اپنے مطابق نہ دے کر بیوی پر زنا کا الزام لگا دینا بہت سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہے، عورتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں، کور کر کے رکھیں، حیا میں رہیں، پردے میں رہیں، حجاب میں رہیں، ویل کورڈ رہیں۔ لیکن مردوں کو بھی چاہیے، بھائیوں کو، باپ کو، ماں کو۔ پتہ ہے ہمارے معاشرے میں نا ایک چیز بڑی غلط پائی جاتی ہے۔ ایک بچی ہے نا بالفرض 18-20 سال، وہ ایک گھر میں رہتی ہے، ماں کے پاس رہے گی، باپ ہوگا، بہن بھائی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، باقی جو گھر کے افراد ہوتے ہیں سارے پاس ہوتے ہیں۔ کسی دن گھر لیٹ آئے گی نا، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، 100 معاملات ہو جاتے ہیں، راستے میں سفر ہے، پڑھنے گئی ہے، کبھی گاڑی کا مسئلہ بن گیا، کبھی کوئی پرابلم ہوگی ایٹسٹرا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ گھر لیٹ آئی ہے، پوچھ کچھ ہوگی، تم کہاں تھی، یہ ہے وہ ہے، فلاں فلاں بلا بلا جو بھی ہوتا ہے، یہ بات ہو گئی۔ شک و شبہات اس لڑکی کیا اس دائرے میں آ جاتی ہے، شک و شبہات کے اندر۔ پھر معاملہ تھوڑا سا ہٹتا ہے، کسی نے بھی منہ پھاڑ کے، رشتہ دار نے، کسی ایرے گیرے نے، محلے والے نے منہ پھاڑ کے جب کہہ دیا نا یہ بچی گندی ہے، تھوڑی سی بھی گندی ہے، اس بچی نے یہ کیا ہے، یہ برا کام کیا ہے، یقین کریں اللہ کی قسم حیرت ہوتی ہے مجھے ایسے ماں باپ پہ، ایسے بہن بھائیوں پہ، ایسے گھر پہ جو اپنی بچیوں کو اعتماد نہیں دے سکتے ہیں، جو ایک بچی، ایک بیٹی، ایک بہن عرصہ دراز بچپن گزارتی ہے، جانتے بھی ہیں کہ اچھی ہے، اور ایک غیر کی بات سن کے اپنے پہ شک کرنا بہت بری بات ہے۔ ہمیں ایسی سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ ہم قرآن اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، کہ ہم نے وہ جو چیز اس معاشرے میں پرورش پا رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے جو بری ہے۔ اور یہ واقعتاً بہت کبھی حرکت ہے کہ انسان اپنے ہی بچے کو، اپنے ہی بیٹی بیٹے کو ایسا کہہ دے کہ تم ایسے ہو، کسی اور کی بات سن کے، اور اس کی بات بھی نہیں سننے، پھر وہ بیچارہ لاکھ صفائیاں دیتا رہے کہ نہیں ماں، نہیں بابا، نہیں بھائی، نہیں بہن، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسی نہیں ہوں، لیکن نہیں، اس کی بات نہیں سنی جاتی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مردوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، مرد کو بھی کہا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، اس کی بات کو یوں اچھالا نہیں جاتا، عورت کی بات اچھالی جاتی ہے، چاہے اس نے کچھ بھی نہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، اس کی رتی برابر بھی غلطی نہیں ہوگی، لیکن اس کا نام لازمی آئے گا۔ لوگ کہیں گے وہ فلانی تھی نا جس کی بات ہو رہی تھی، ہاں بیچاری بدنام ہو گئی ہے۔ اتنی بھی بات اس بچی کو چبھے گی، کیوں؟ اس کی ذات میں بات آ رہی ہے۔ اور آپ بیٹیاں، مائیں، بہنیں جو بھی مجھے سن رہی ہیں، خدا را اس معاشرے کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ آپ، میں، ہماری کسی نسلیں، آج ہم اس قدم کو اٹھائیں گی، آواز اٹھائیں گی،
تب ہی ہم اس بری حرکت کو، بری روایات کو ہم ختم کر سکتے ہیں، ورنہ عزتیں خراب ہوں۔ یقین کریں، میری ایک دوست ہے، مجھے بہت بہت برا فیل ہوتا ہے، اتنی اچھی بچی، اس کی امی نہیں تھی تو کچھ جاننے والی ہے میری، وہ دوست بھی نہیں کہہ سکتے آپ، تو کلیگ ہے میری، تو ان کا کیا سسٹم ہے کہ وہ، ان کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور کسی وجہ سے نا کچھ اختلافات جو ہے نا جان بوجھ کر اس کی اپنے ہی قریبی رشتے داروں میں نا گھر کے اندر رکھ لیا اس بچی کے ساتھ، 2 بہنیں تھیں وہ، باقی اس کے بڑے بھائی تھے، شادی شدہ تھے۔ اب کیا ہوا ہے، کسی نے نا جان بوجھ کر نا، وہ بچی پڑھتی ہے، قرآن کی طالبہ ہے، بکس گری ہیں، محلے کا ایک بچہ ہے، نہ نہ چھوٹا ہے نہ زیادہ بڑا ہے، 16-17 سال کا وہ بچہ ہے، 10th کلاس کا طالب علم ہے، وہ بکس اس نے اٹھائی ہیں، اوپر سے بھابھی دیکھ رہی ہے اور دستک دے دی ہے، تو اپنی اس کی بکس دستک دی ہے تو تھوڑا سا نیچے ہو کے کھڑی ہوئی ہے، جیسے بھی جو بھی معاملہ ہوا ہے، بکس اس کی نیچے گری ہیں، اس بچے نے ہیلپ کے طور پر، انسانیت کے طور پر اس کی بکس اٹھا کے اس اپنی آپ ہی کو پکڑائی ہیں، اس بچی کو پکڑائی ہیں، اس لڑکی کو پکڑائی ہیں کہ آپ ہی یہ آپ کی بکس ہیں، آپ نہ جھکے، میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ دے رہا اور ایک ہاتھ لے رہا ہے۔ کتابیں کون سی ہیں؟ دین کی کتابیں ہیں، صرف و نحو کی کتابیں ہیں، بکس ہیں ایسے جامعات کی، عربی گرامر کی کورس کی، بکس پکڑ رہی ہے، وہ پکڑا رہا ہے، غلط فہمی ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، سامنے بھائی ہوتا ہے، اللہ اکبر، نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا میری بہن کہاں سے پڑھ کے آ رہی ہے، یہ بھی نہیں اس کو یاد رہا کہ میری بہن کتنے پاک کردار کی مالک